والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ. معزز صدر اجلاس، زینت اسٹیج کی زینت بنے موقر علماء اکرام، معزز سامعین، عمائدین شہر اور پردہ-نشین خواتین اسلام، تقریباً 25 منٹ میں انشاءاللہ مجھے جو خطاب میں باتیں آپ کے سامنے کچھ کہنی ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. معزز حاضرین، ہم نے اپنے گفتگو کے خطاب میں سورہ ہجر کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو سورتیں ہیں بعض مکی ہیں بعض مدنی ہیں، اور یہ مکی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے انداز میں تسلی دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، سورہ فاتحہ دیا. یہ قرآن دنیا کی بہت بڑی دولت ہے. دنیا، اہل دنیا اس کی ہری بھری نعمتوں اور کفار کی ظاہری ترقی چمک دمک کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. معزز حاضرین، مدرسہ دارالسلام لتحفیظ القرآن میں آج جو حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، اگرچہ دنیا ان کی قدر کرے یا نہ کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے. جب ابھی اسٹیج پر آبا پلایا جا رہا تھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظوں کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنائے گا. والدین پوچھیں گے کیا ہے، تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے بچوں نے قرآن کو یاد کیا ہے، اسی وجہ سے تم کو یہ عزت دی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چمک دمک و ترقی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے گھر میں حافظ ہے، یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اور حافظ بھی بہت بڑی دولت ہے. ایک موٹی مثال ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں. اگر ایک وقت میں ایک امام نہ آئے تو کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی حافظ قرآن مل جائے تو پورے مسلیوں کے مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ اندھیری راتوں میں اٹھ کر رب کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں قابل رشک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد سے منع فرمایا. حسد نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرنے کی اجازت دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 لوگ قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس قرآن کو لے کر وہ دن میں بھی قیام کرتا ہے، رات میں بھی قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، تو ایسا شخص قابل رشک ہے. میں تو سمجھتا ہوں جس معاشرے میں حفظ قرآن کا مدرسہ ہو، جہاں حافظ ہوتے ہیں، وہ قابل رشک مدرسہ ہے. اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا قرآن حفظ کرنے والا قابل رشک نہیں، بلکہ قرآن کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا قابل رشک ہے. معزز حاضرین، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، جو قرآن یاد کر لے وہ قابل رشک ہے، اور اس کے لیے بہت سے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. یہ بات یاد رکھیں، قرآن صرف یاد کر لینا قابل رشک نہیں ہے، قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کے ذریعے اپنی زندگی گزارنا، اس کی روشنی میں فیصلے کرنا اور
اور یہ دوسروں کو سکھانا مکمل طور پر جو ہے قابل عمل ہے. ہم نے ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. یہاں دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہیں اچھی ایک بات بتائی. عموماً کیا ہوتا ہے قرآن یاد کرانے والے, مکتب میں پڑھانے والے اور قرآن کو حفظ کرانے والے اساتذہ کو ایک معمولی تنخواہ دے کر معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے. اس بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صرف قرآن کا حافظ بنانے والا خیر نہیں پاتا بلکہ ترجمہ قرآن پڑھانے والا مدرسے میں, اسی طریقے سے تفسیر پڑھانے والا بھی اس خیر میں مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے. معزز حاضرین, آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت قرآن سے دور ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا نے دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر سب کو سمجھ لیا ہے, حالانکہ یہ ظاہری چیز ہے. آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, یہ زمانہ کیوں سب سے بہتر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان زمانوں میں قرآن کے ساتھ امت لگی ہوئی تھی. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, کہا کہ امت کا آخری حصہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ وہ پہلے صحابہ کے منہج پر چلے. تو اللہ کے نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کے زمانہ بہتر اس لیے تھا کہ وہ زمانہ قرآن سے لگا ہوا تھا. اس زمانے میں رہنے والے لوگ قرآن سے مکمل طور پر اپنا رشتہ جوڑے ہوئے تھے. معزز حاضرین, قرآن کو یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ میرے اساتذہ میں سے ہمیشہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے قرآن کو یاد کرنا بچپن میں بھی ہو سکتا ہے, بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ قرآن کو یاد کرنے کے واسطے بڑی عمر میں سوچ کر جو ہے رنجیدہ ہو جاتے. نہیں, آپ حضرت صحابہ اکرام کو دیکھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, دوسرے صحابہ اکرام, جب وہ ایمان لائے تو ان کی عمریں 30-35 سال کی تھیں. جب انہوں نے اسلام کو گلے سے لگایا تو انہوں نے جوانی میں قرآن کو یاد کیا. یہ الگ بات ہے کہ 8 سال کی عمر میں بچے کو اگر مدرسے میں ڈال دیا جائے, قرآن ان کے ذہنوں میں ویسے بیٹھتا ہے جیسے پتھر میں لکیر کی طرح بیٹھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں طوطے کو کوئی چیز یاد کرائیے تو ویسے رٹ لیتا. ایسے ہی بچے کچھ بھی سمجھتے نہیں, نہ عربی زبان سمجھتے نہ گرامر سمجھتے, بس طوطے کی طرح رٹ کی طرح رٹ لیتے ہیں. مگر ماشاءاللہ جب وہ مصلی پر جانی ماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی توفیق دیتا ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. معزز حاضرین, ہماری آپ کے لیے نصیحت یہ ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے مدرسے میں جانا ہی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے اندر عزم جواں ہے تو آپ قرآن مکمل طور پر جو ہے آرام سے یاد کر سکتے ہیں. جانتے ہیں ایسی مثالیں بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. ایک عالم دین تھے جو غیر حافظ تھے, جن کو رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے بلایا گیا. وہ گئے, دن بھر بیٹھ کے قرآن یاد کرتے, ماشاءاللہ شام میں ایک پارہ سناتے. اس طریقے سے پورے رمضان میں وہ حافظ قرآن بن گئے. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ 6 مہینوں میں لوگوں نے قرآن یاد کر لیا. بس جیسے کہتے ہیں عزم جواں ہوتی ہے تو جسے عربی اور اردو میں شعر آتا ہے, انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں یہی بات کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. قرآن کو آسان کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے حفظ کو مکمل طور پر آسان کر دیا ہے. ہم آپ کے سامنے پوچھتے ہیں, ہمارے بچے ہزار صفحات کی پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ڈگریاں, لیکن وہ پورا یاد نہیں کرتے. لیکن قرآن کریم ایسا کلام پاک ہے جس کو یاد کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر آسان فرمایا ہے. معزز حاضرین, ایک مسلمان کی عزت بہت ضروری ہے, مگر اسی طریقے سے ایک حافظ قرآن کی عزت کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, ماہ رمضان میں کسی حافظ کو لا لیے اور قرآن ختم کرنے کے بعد سب کے سامنے پیسوں کا کور دے کے ختم کر دیے. ہم نے جو ہے حافظ قرآن کی تکریم کا, اعزاز کا مطلب یہ سمجھا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ صحابہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے.
بیر معونہ میں ایک بڑی تعداد کو جو ہے لے جا کر کفار مکہ نے دھوکے سے قتل کر دیا، حفاظ صحابہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حفاظ صحابہ کی شہادت میں 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے رہے. اگر آپ حفاظ کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھو. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک غلام کو گورنر بناتے ہیں مکے کا. لوگ پوچھتے ہیں یہ کالے کلوٹے غلام کو کیوں آپ مکے کا گورنر بناتے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے. یہ دکھنے میں کالا کلوٹا غلام ہے مگر یہ حافظ قرآن ہے. اس حدیث کے پیش نظر میں نے اس کو مکے کا گورنر بنایا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی تکریم کرتے تھے. سیرت کا یہ موضوع بھی ہمیں یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان ہی میں نہیں ہمیشہ حفاظ کی مکمل طور پر تکریم و اعزاز کریں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ صحابہ کی تکریم کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ خذ القرآن من 4، کہا اے لوگو اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو 4 صحابہ کو لازم پکڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا، سالم کا نام لیا، معاذ بن جبل کا نام لیا، ابی ابن کعب کا نام لیا. یہ 4 صحابہ ہیں. یہ 4 صحابہ حالانکہ دوسرے صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، حافظ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ناموں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا یہ وہ 4 صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں. اور ماشاءاللہ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے ان 4 صحابہ میں 2 مہاجر ہیں، 2 انصاری ہیں. اور ان 4 صحابہ کا تذکرہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوتا تو حضرات صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے. تو حفاظ صحابہ کی مکمل طور پر محبت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی کیسے محبت کرتے بلکہ ہمت افزائی کے لیے ان سے قرآن بھی سنتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. یہ قرآن دنیا کے سب سے پاکیزہ دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے. آپ کو دوسروں سے قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جن صحابہ سے قرآن سنا ان صحابہ کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوا ہوگا. وہ کون تھے صحابہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا؟ یہ ہے ابن مسعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا اے ابو مسعود قرآن پڑھو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے دل پر اترا ہے، میں کیوں قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا انی اريد ان اسمعه من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء پڑھنا شروع کرے فکیف اذا جئنا من كل امة بشہید فرائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت قیامت کے دن کے منظر کو پیش کرتی ہے. ابن مسعود نے کہا جب میں نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے انور کی طرف اٹھایا تو ذمہ داری کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی حفاظ صحابہ کی تکریم کیسے فرماتے دیکھو. یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا اے ابی تم قرآن پڑھو، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. ماشاءاللہ کیسے تھے حضرات صحابہ اکرام. اللہ تعالیٰ صحابہ کا نام لے کے نبی سے بولتا تھا اے اللہ کے نبی آپ ان سے قرآن سنو. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ سمانی بہذا، کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے میرا نام لیا ہے؟ یہ سننا تھا. روایتوں میں آتا ہے بکا من شدت الفرح، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے. اسی طریقے سے
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. جیسے داؤد علیہ السلام کی اچھی آواز تھی نا, جب وہ پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھ کر توریت کو پڑھتے, پرندے بھی پہاڑ بھی ان کے سامنے ان کے ساتھ مل کر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکر بیان کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے گزر رہے ہیں, تو اللہ کی نبی کی عادت کیا تھی, جہاں کہیں اچھے قرآن پڑھنے کی آواز آ جاتی وہاں رک جاتے. آج دیکھو امت کا ذوق کیسا ہے. ہمارے کان اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم ٹک ٹیک سنتے ہیں, ہمارے کان اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم گانے سنتے ہیں, ہمارے کان اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم بیکار کی بات سنتے ہیں. اپنے ذوق کو بدلو, نبی کا جیسا پاکیزہ ذوق تھا اپنا ذوق ویسے بناؤ. اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے اشعری قبیلے کے ان لوگوں کے گھروں کا پورا علم ہے جہاں سے قرآن کے اچھے پڑھنے کی آواز آتی ہے. ایک دن اللہ کے نبی پڑھ جا رہے تھے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اچھی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے, پورا قرآن پڑھا. دیکھو صحابہ کے گھر کیسے تھے, ان کے گھروں سے آواز کیسی آتی تھی, قرآن کی آواز آتی تھی. آج مسلمانوں کے گھروں سے قوالیوں کی آواز آتی ہے, نظموں کی آواز آتی ہے, گانوں کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو موسیٰ میں نے باہر کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت قرآن سنی ہے, قربان جاؤ اس اسوے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے کیسے ہمت افزائی فرمائی, کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اللہ تعالیٰ نے داؤد کو پڑھنے کا جو بہترین طریقہ دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا اچھا طریقہ تم کو بھی دیا ہے, یہ سننا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ گھر کے باہر کھڑے ہیں تو اچھے انداز سے اور قرآن پڑھتا. ہماری اس مدرسے کے اساتذہ سے گزارش یہ ہے, ان بچوں کی حوصلہ شکنی مت کرو, ہمت افزائی کرو. اساتذہ کی طرف سے ہمت افزائی کا یہ بول طالب علم کے مستقبل کو روشن بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صحابہ کرام میں حفاظ صحابہ کی تکریم کیسے تھی. دیکھو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں, اپنے سامنے بڑے بڑے لمبی داڑیاں والے بزرگ بدری صحابہ کو بٹھائے ہیں, ان کے درمیان میں ایک 15 یا 16 سال کے لڑکے ابن عباس کو بٹھایا. تو بزرگ بدری صحابہ نے کیا کہا, یہ کیا بات ہے خلیفہ, ہم بوڑھوں کے درمیان بچے کو بٹھا کر لائے ہیں, کل ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تکریم کیسے فرمائی. اچھا ٹھیک ہے, بوڑھے بدری صحابہ کو بٹھایا, ساتھ میں ابن عباس کو بٹھایا, اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی پوچھا. سارے صحابہ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, فلاں فلاں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے بڑے صحابہ کی تکریم کرتے ہوئے, مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے. خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, اے بھتیجے تم کیا خاموش بیٹھے ہو, اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دیتی. یہی تو تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت اتری, ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. دیکھو سورت کو پڑھنے کا یہ صدیقی مزاج امت میں آتا ہے تو امت کو رلا کے رکھ دیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس سے کہا, یہ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ سورت رسول اللہ کے وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے, آج سے پہلے میں نے یہ بات کسی سے نہیں سنی, اور یہ بات میں صرف مکمل طور پر تم سے ہی سن رہا ہوں. محترم حاضرین یاد رکھیے, حفاظ کی عزت ہونا چاہیے. عہد رسالت کو واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر رضی اللہ عنہ, جو تقریباً 6-7 سال میں مسلمان ہو گئے, اور قبائل پر سے گزرتے گزرتے ان کو قرآن یاد ہو گیا, ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پورا قبیلہ مسلمان ہوا تو وہ قبیلے کی امامت کے لیے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ نے اس بچے کو بلایا اور کہا, تم 6-7 سال کے ہو, تم اپنے قوم کے امام ہو. اور آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ جب نماز پڑھا تھا اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, جب وہ سجدہ کرتا تو شرمگاہ نظر آتی تھی.
اس قبیلے کی عورتوں نے کہا کہ ہمارے امام کی شرمگاہ نظر آتی ہے، سب چندہ کر کے اس بچے کو کپڑے پہناتے. دیکھو کیسے خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پورے لوگوں نے چندہ کر کے کپڑے دیے تو وہ 6 یا 7 سال کے صحابی امام کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی اس کپڑوں کو پا کر جتنی خوشی مجھے مکمل طور پر ہوئی. معزز حاضرین، قرآن کو یاد کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں قرآن تو یاد کر لیتے ہیں، یاد رکھیے قرآن جتنا آسانی سے یاد ہوتا ہے اتنا ہی جلد بھلا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ جڑے رہو. جیسے دیکھو اونٹ کو، اس وقت اونٹ رہتا تھا نا، آپ نے مثال دی، اونٹ کی رسی میں اگر گردن رہے گی تو اونٹ بندہ رہے گا، اگر اونٹ کو چھوڑ دے گی تو بغیر رسی بھاگ جائے گا. اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ لگے رہو گے قرآن یاد رہے گا. اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو مکمل طور پر جو ہے کیا بھلائے جاؤ گے. ہم آپ کے سامنے اسلاف کی مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ مثالیں صحیح ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. علامہ بن باز رحمہ اللہ، صالح حسینی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ روایتیں صحیح ہیں؟ بولے ہاں یہ روایتیں صحیح ہیں. حضرت مقداد ابن اسود اور حضرات صحابہ کرام پورے 7 دن میں یہ قرآن پڑھ لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر مکمل طور پر 7 منزلیں ہیں. قرآن کو یاد کر کے بھول جانا یہ بڑی بد نصیبی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فَإِنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ مِنَ الذُّنُوبِ، قرآن انسان بھولتا کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. لہذا اس مدرسے کے اساتذہ سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے مکمل طور پر گناہوں سے دور رکھیں. اور خصوصاً اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں فون آتا ہے نا، یہ ہماری یادداشت پر مکمل طور پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان قرآن بھولتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے، وہ کہتے ہیں اسلاف میں سے کسی ایک میں بہت بڑے عالم دین تھے، قرآن بھول گئے. کیوں قرآن بھولے؟ دوسروں کی عزت سے کھیلنے کی وجہ سے. یہ بھی سبب بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کو طلبہ کے ذہنوں میں قائم رکھنے کے لیے یہ بتایا جائے کہ ان میں نوافل میں اور قرآن کو پڑھنے کا مکمل طور پر اہتمام کریں. بچے کیا کرتے ہیں، یہ جز عامہ کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے ایسے ہی مار کے چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ بچوں کو برابر یہ بتاؤ مدرسے میں 1 مہینے میں جو سنن و نوافل میں قرآن کو مکمل کرے گا اسے انعام دیا جائے گا. میں جامعہ دارالسلام کے ایک ایسے طالب علم کو بھی جانتا ہوں جو پڑھنے کے زمانے میں سنن و نوافل میں قرآن پڑھتے تھے. ماشاء اللہ، جس اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اتنا اوپر اٹھاتا ہے نا. وہ طالب علم فارغ ہونے کے بعد مدینہ گئے، نام نہیں لینا چاہتا میں، مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد ان کے قرآن پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجمی بیٹھ کر عرب کو قرآن پڑھا رہا ہے. دیکھو کیسی برکتیں ہوتی ہیں. 4 سال مکمل کرنے کے بعد ماجسٹر میں داخلہ، اس کے بعد پیر حجی تک لے گئے. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے مکمل طور پر اٹھاتا ہے. اور اسی طریقے سے بچے جب مدرسے میں رہتے قرآن یاد کر لیتے. مدرسے سے گھر چلے گئے تو ہمارے گھروں میں قرآن جو الماریوں میں رکھا جاتا ہے اس پہ دھول جم جاتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے اس کو اٹھایا نہیں جاتا. لہذا گھروں میں قرآنی ماحول ہونا چاہیے. جب تک بچہ حافظ قرآن صبح میں قرآن کی تلاوت نہ کرے اس وقت تک اس کو ناشتہ نہ دیا جائے. جب تک وہ دعا کا اہتمام نہ کرے ایسا پروگرام بنایا جائے گھر کے ماحول کا کہ قرآنی ماحول ایسے پیدا کرے گھروں میں بچے خود بخود مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے یہاں شعبہ حفظ کے اساتذہ بھی کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ شعبہ حفظ میں جو اساتذہ کام کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بیزار ہو جاتے ہیں. بیزار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اخلاص میں جو کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں دنیا والوں کی نظر میں شہرت پا کے کیا کریں گے؟ اگر آپ گمنام ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اور اسی طریقے سے اساتذہ کے لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے
کہ استاد کے اندر ادارے کا بچوں کا درد ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھیں یہ پتھر ہیں، ان کو تراش کر مجھے ہیرا بنانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جیسے بچے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نیک بنایا وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے. دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، انہوں نے ابو یوسف جیسا شاگرد تیار کیا. ابو یوسف کیا بولتے ابو یوسف رحمہ اللہ، جب بھی میں نماز پڑھتا نماز کے بعد اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تو ابو حنیفہ کی مغفرت فرما دے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے شعب حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ کو صبر بھی کرنا چاہیے. ویسے مساجد میں مدارس میں رہنے والے علماء صبر کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کی شرارتوں پر صبر کرنا بھی یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ مخارج اور تجوید کے قواعد کو بھی مکمل طور پر جانتے ہوں. اور خصوصاً ہندوستان میں یہ شعبہ حفظ کے مدارس میں تجوید تو سکھائی جاتی ہے مگر لہجہ سکھایا نہیں جاتا. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عجمی لہجہ آتا ہے، لہذا ان کے اندر عربی لہجہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، شیخ علی حذیفی ہیں، محمد صدیق المنشاوی ہیں، ان جیسے بڑے بڑے ماہر قراء کی جو ہے چیزوں کو لے کر طلبہ کے سامنے پریکٹس کریں. اور اسی طریقے سے شعبہ حفظ کے اساتذہ سے اور ایک ہماری کیا ہے مطلب درخواست ہے، عموماً شعبہ حفظ میں پڑھنے والے بچے شریر ہوتے ہیں اور اساتذہ ان پہ توجہ بھی نہیں دیتے. جب وہ حفظ کے مرحلے میں پڑھ کر عالمیت میں جاتے ہیں تو وہاں عالمیت میں ان کو ان کی شرارت پر جو ہے قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا آپ ان کے سینے میں قرآن جیسے بیٹھاتے ہیں، یہ قرآن ہماری تربیت کا سب سے بڑا مصدر ہے نا، لہذا ان کی اخلاقی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اساتذہ سے اور ایک بات بھی ہے، عموماً شعبہ حفظ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شعبہ حفظ میں بہت مارا جاتا ہے. اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو شعبہ حفظ میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا شعبہ حفظ میں طلبہ کو مار سکتے کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مارنے کا جو نظم رکھا ہے، بیوی کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں ابن عباس کہتے ہیں مسواک سے مارو. عورت کو مسواک سے مارنے کا، ہلکی مار مارنے کا حکم دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شعبہ حفظ میں ہم بے تحاشا مارے نہیں، آپ ہلکی مار ماریں؟ استاد الاساتذہ مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری حفظہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ ہمارے تو استاد نہیں، ہمارے سے پہلے اساتذہ بیان کرتے، جب وہ بچوں کو مارتے تو کیا کرتے، لکڑی کا آخری حصہ پکڑ لیتے، مارے تو ان کو مار زیادہ لگتا، طلبہ کو کم مار لگتا تھا. ماشاءاللہ ایسے تھے. لہذا آپ ان کو ماریں تو ادب سے ماریں، انتقام کی آگ سے نہ ماریں. اور ماریں تو ان کی ہڈی ٹوٹنا، فلاں ہونا، ماں باپ کو گالی دینا، ان تمام چیزوں سے بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور بولتے ہیں نا آنکھوں سے ڈر ہونا، یہ چیز ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ملتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ کوڑا بیڈ لگا کے رکھتے تھے جہاں سب کو نظر آتا تھا. کیا بتاتے، اگر تم بے ادبی کرو گے تو کوڑے سے مارے جائیں گے. بس کوڑا لٹکا رہتا تو استاد کیا کرے، لکڑی اپنے بازو رکھے، بچوں کو بتایا جائے اگر تم سبق یاد نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا. ورنہ تو اساتذہ جو نفسیات نہیں جانتے، رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو بے تحاشا ایسے مارتے ہیں. واٹس ایپ کے گروپ میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ استاد نے بچے کی جان لے لی. اب وہ ہمارے لوگوں کو عقل بھی نہیں، وہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، بچوں کے ذہنوں میں ڈر بیٹھتا ہے اور ماں باپ سنگ دل ہوتے ہیں اور اساتذہ سنگ دل ہوتے ہیں، اس کی بھی مکمل طور پر وہاں ترجمانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ جو استاد پڑھا رہا ہے اس کا نطق بھی صحیح ہونا چاہیے. بعض مدارس میں دیکھا گیا استاد کی تجوید کمزور ہوتی ہے تو کیا اس کا اثر کیا ہوتا ہے، بچوں کی تجوید پر پڑتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب میں کیسے پاکستانی علماء ہیں، پاکستانی عالم دین ہے، قرآن ہے، عجمی ہے، مگر وہ عرب کے بچوں کو پڑھاتا ہے تو عرب میں رہنے والے بچوں کے تجوید خراب ہوتی ہے پاکستانی کی وجہ سے. لہذا مکمل طور پر یہ نطق ہونا چاہیے اور تلفظ صاف ہونا چاہیے. عموماً جب بچے حفظ کرتے ہیں تو عرب کی بہت غلطیاں کرتے، زبر کی، زیر کی غلطیاں کرتے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں شعبہ حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے تو بڑا بہترین طریقہ ہے. جہاں جنت کا ذکر آتا
آتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر بچوں کی تربیت کریں، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر مکمل یہ کریں، اور جو ہے خشیت الہی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو گانوں، نظموں، قوالیوں کے طرز پر پڑھنے سے بھی منع کرنا چاہیے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ ان قراء کی قرات سننے سے منع کرتے ہیں جو نظموں کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حرمین میں ان قراء کو تراویح پڑھانے کی اجازت نہیں ہے جو نظمیں پڑھتے ہیں۔ مکمل طور پر اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حفظ کے فوائد بتائیں۔ بچہ جب حفظ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا من تعلم القرآن عظمت قیمتہ، جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بھی بچہ حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن آیا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے پورے علوم اس کے لیے آسان۔ ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچے جب انگلش پڑھتے ہیں اس میں بھی ٹاپ مارتے ہیں، کنڑا پڑھتے ہیں اس میں بھی ٹاپ مارتے ہیں۔ کتنے ایسے آپ کو ملیں گے حفاظ، عالم، انجینئر، فلاں فلاں فلاں، ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن جو ہے اسلاف مکمل طور پر یاد کرتے تھے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے بہت اچھی ضرورت ہے، سکون والی زندگی ملتی ہے، غم سے دوری ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری سے مکمل طور پر جو ہے بندہ رہتا ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ان فتنوں کے دور میں یہ قرآن آپ کے بچوں کو توحید پر ثبات قدمی اور استقامت کے ذریعے رہنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا، شخصیت کی تعمیر ہوگی، خوشگوار زندگی ملے گی۔ اساتذہ کی اور ایک ذمہ داری ہے کہ جب بچے گھروں کو جاتے ہیں نا، ان کو ٹائم ٹیبل بنا کے دیں کہ اتنے دنوں میں تم قرآن پڑھ لو، اگر اتنے دنوں میں تم قرآن پڑھ کر آؤ گے تو میں تم کو انعام دوں گا۔ اس طریقے سے ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں جہاں مردوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں قرآن سے دوری ہے، امت کی خواتین بھی قرآن سے بہت دوری ہیں۔ آپ عورتوں کو لا کے قرآن پڑھا لیں، 10 میں سے ایک عورت صحیح پڑھ پائے گی، یا تو جو ہے وہ حرف کو حذف کرتی ہے یا تو لمبا کرتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے، رمضان آ رہا ہے، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے روانی پیدا کریں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا عادت ڈالیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں ان لوگوں کو خوشخبری دی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے زبان پلٹتی نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ ہمیں مکمل طور پر اپنے طلباء کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آخری بات بن کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اساتذہ جب طلباء کو یاد کراتے ہیں تو کہاں وقف کرنا وہ بھی بتائیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وقف کہاں کہاں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ربی موسیٰ و ہارون یضاعف لہ العذاب جہاں چاہے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں جو رکوع بنائے گئے نا وہ مضامین کے اعتبار سے بچوں کو بولنا، کہاں شروع کرنا، کہاں ختم کرنا، یہ وقت بھی مکمل طور پر ان کو بتانا چاہیے۔ اور ان اساتذہ کی اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اساتذہ اپنے طلباء کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں۔ جیسے والد کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، استاد روحانی والد کا کردار ادا کرتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جانتے ہیں مکے کے امام ہیں عبداللہ بن عباس الجہنی حفظہ اللہ، ان کی خوبیاں کیا ہیں دیکھو، مسجد نبوی کے امام، قبلتین کے امام، قباء کے امام، حرم مکی کے امام، ماشاءاللہ چاروں مسجدوں میں نماز پڑھائی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے وہ کلاس میٹ ہیں عبداللہ بن عباس الجہنی۔ یہ امام حرم کیسے بنا ذرا سنیے۔ میرے وہ رشتہ دار کہتے ہیں میں تھا تو وہ 20 سیکشن میں تھے عبداللہ بن عباس الجہنی۔ جب قرآن کی تفسیر کی گھنٹی آتی تو کیا کرتے عبداللہ بن عباس الجہنی اچھے انداز سے قرآن پڑھ۔ تفسیر گھنٹی میں کیا ہوتا، ایک رکوع پہلا طلبہ پڑھے تو استاد کیا کرتا، اس کا ترجمہ بھی کرتا، تفسیر بھی کرتا، ماشاءاللہ۔ اسی وقت سے عبداللہ بن عباس الجہنی اچھے انداز سے قرآن پڑھتے تھے، ہر دن پڑھتے ماشاءاللہ۔ ایک دن استاد نے ان کو دعا دی، جعلک اللہ امام الحرمین، اللہ تعالیٰ تم کو حرمین کا امام بنا دے۔ ایسے ہی ہوا، جیسے ہی جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوئے ماشاءاللہ مسجد نبوی میں پہلے سال تراویح پڑھنے کا موقع ملا۔ وہی نہیں بلکہ قباء میں، قبلتین میں، ہر جگہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، جب وہ کپڑا دھوتے تو اپنے گھر میں انتظار کرتے بیٹھتے، کپڑا سوکھ جاتا تو پہن کر باہر نکلتے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کہاں اونچے درجے پر مکمل طور پر پہنچایا ہے۔ میرے درس کا یہ آخری خلاصہ یہ ہے، امت اگر قرآن سے جڑتی ہے تو اس کی عزت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ
لو. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں وہ حدیث پیش کی ہے, کہا قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم اپنے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو. میں منتظمین مدرسہ کا, سارے علماء کا شکر گزار ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. میں نے جو چھوٹی موٹی آپ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی, اگر میں نے اس میں صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے. اگر سبقت لسانی میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. گرمی میں آپ تمام حضرات و خواتین نے جو ہے بیٹھ کر میری باتیں سنی. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ دارالسلام تحفیظ القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے, سوشل میڈیا کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور اس مدرسے کے جتنے منتظمین ہیں, اساتذہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے, ہمت دے, قوت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن و سلامتی, صحت و عافیت کے دولت